السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے مکہ المکرمہ کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ بیان کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں مدینہ منورہ کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون سے تاریخی مقامات ہیں اور کون سے مقامات کی زیارات کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جنت البقیع، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین قبرستان ہے۔ یہاں حضرت عثمان غنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور 10,000 کے قریب صحابہ کرام، اہل بیت گرامی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بڑی تعداد میں اولیاء مدفون ہیں۔ نمبر 2، جبل احد۔ احد پہاڑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے جو یہیں مدفون ہیں۔ نمبر 3، مسجد قباء۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز مسجد قباء تشریف لاتے تھے۔ یہاں 2 نفل کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ نمبر 4، مسجد الجمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد، یعنی جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو ہجرت کے بعد پہلا جمعہ اس مقام پر ادا فرمایا تھا۔ نمبر 5، مسجد مصلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر عیدین کی نماز اور نماز استسقاء کی امامت فرمائی۔ اس کا دوسرا نام مسجد امامہ بھی ہے۔ نمبر 6، مسجد الاجابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک دن تشریف لائے، نماز ادا کی اور دیر تک دعا فرماتے رہے جو کہ قبول ہوئی۔ نمبر 7، مسجد احزاب۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل کفار پر فتح پانے کی دعا فرمائی۔ چوتھے دن فتح نصیب ہوئی، اس کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8، مسجد قبلتین۔ اسی مسجد میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا، یعنی اس مسجد کے اندر نماز ادا کی جا رہی تھی تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اور نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر لیا گیا تھا، تو اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، بیر عثمان۔ یہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ خود اپنی ذاتی مالیت سے خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات تھے اور مدینہ منورہ کی زیارات تھیں۔